اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین۔ آج کی حدیث امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، اور یہ کہ اس احادیث ہے کہ جس کو عمق سے سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان احساس کرتا ہے کہ یہ دوسری احادیث کے ساتھ در حال تعارض تو نہیں ہے۔ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں اور اس دوسری احادیث بھی اس کے ساتھ رکھتا ہوں۔ امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ توجہات میری طرف۔ ان اللہ یحب کل قلب حزین ویحب کل عبد شکور۔ یہ پہلا حصہ، ان اللہ یحب کل قلب حزین، قلب یعنی دل، حزین یعنی غمگین۔ حدیث میں امام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غمگین اور افسردہ دل کو پسند کرتا ہے، نہ فقط پسند کرتا ہے بلکہ اس سے محبت بھی رکھتا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ آپ کو غمگین دیکھنا چاہتا ہے؟ حدیث یہی ہے، ان اللہ یحب کل قلب حزین، اور آگے وَيُحِبُّ كُلَّ عَبْدٍ شَكُورٍ، اور شکر گزار بندے کے ساتھ بھی، یعنی جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا دوسروں کا بھی شکر ادا کرتا ہے، شکریہ کہتا ہے، خدا ایسے بندے کو بھی پسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا بلکہ یحب، اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو دوسری حدیثوں کے ساتھ دیکھیں تو حال تعارض میں محسوس ہوتی ہے، لیکن تعارض نہیں ہے، ابھی عرض کروں گا۔ مثال کے طور پر یہ حدیث کافی شریف سے تھی، اور جو اب پڑھنے لگا ہوں شیخ صدوق من لا یحضرہ الفقیہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی دعاؤں میں سے یہ دعا ایک یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل۔ خدایا میں تم سے پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ ہم یعنی کسی اندیشہ ہو جانا، والحزن غم جو اس میں تھا، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ حزن سے، یعنی حزن قابل قبول نہیں ہے، اور کس سے؟ والعجز، کسی شے سے عاجز آ جانا، نہ کر سکنا، والکسل، وہ جو طالب علموں میں زیادہ ہے، تھکا ہوا ہونا، فلانا کا میں تھکاوٹ ہے جی ابھی، والکسل، والبخل، یہ بخل مرض عموماً ان لوگوں کے اندر ہوتی جو امیر آدمی ہوتے ہیں کہ کوئی شے خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں، بخیل ہے، کنجوس ہے۔ یعنی خدایا میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ہم سے، حزن سے، عجز سے، کسل سے۔ کسل یعنی یہ جو اسے پنجابی میں کیا ایک اور اسے کہتے ہیں کہ ہر ویلے تھکا ہوا رہتا ہے، سستی، والبخل، اور کنجوسی سے۔ ایک اور حدیث ہے کافی شریف سے، آپ ایک صلوات پڑھیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ کے لیے مفید ہے۔ امام ششم فرماتے ہیں کہ کافی شریف کے اندر کہ تمسح بیدک الیمنی علی جبہتک ووجہک فی دبر المغرب والصلوات، کہ دائیں ہاتھ سے اپنے پیشانی پر اور اپنے چہرے پر مغرب کے بعد اور نمازوں کے بعد ایسے پھیرے، وتقول، اور یہ تو کہے، یہ عمل کرے، بسم اللہ الذی، شروع کرتا ہوں بسم اللہ یعنی اس کے نام سے، کون؟ الذی لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کا بھی عالم ہے اور شاہد کا بھی عالم ہے، الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے اور رحیم ہے۔ اور اگلے جملہ، اللہم انی اعوذ بکا، خدایا میں پناہ مانگتا ہوں، من الہم والحزن، ہم اندیشہ سے، حزن یعنی غم سے، والسقم، سقم بدن کے اندر کوئی مشکل کا ہونا،
والعدم، عدم یعنی ناداری، کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، بالکل بھوک ہے. والصغار، صغار یہ مطلب ہے کہ دوسروں کے آگے یعنی چھوٹا ہونا. والذل، ذلیل ہونے سے بھی پناہ مانگتا ہوں. والفواحش، اور پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ فواحش، انسان جو فاحشہ دو قسم کی ہوتی ہے، ما ظہر منہا و ما بطن. وہ فاحش چیزیں ایک فوش گوئی ہے، ایک وہ انسان جو چھپ کے انجام دیتا ہے، ما ظہر منہا و ما بطن. تو یہ دو حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور وہ جو آج کی حدیث، اس دو حدیثیں جو ابھی میں نے بیان کی، اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے حزن سے. اور اس حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب کل قلب حزین، خدا تعالیٰ ہر افسردہ دل، حزن والے دل کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. ادھر پناہ مانگی جا رہی ہے، ادھر کہہ رہے ہیں نہیں، اس افسردہ دل کو ہم پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی افسردگی اور اس کا جو غم ہے نا، اس سے ہم محبت کرتے ہیں. تو کیا فرق ہے ان دونوں حدیثوں کے درمیان؟ فرق یہ ہے، وہ جو حزن ہے، وہ جو جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، وہ اس بات پہ، آج میں کام کرنے کے لیے گیا تھا، اوہو 5 کروڑ کا نقصان، فلاں کا نقصان کر کے مجھے حاصل کیوں نہیں ہوئے. یہ حزن، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے. یا ہے کہ نہیں، ایک حزن یہ ہے کہ یار نماز پڑھنے میں چلا گیا تھا تو فلاں میرا پلاٹ نہیں بکا، یا میں نماز پڑھنے چلا گیا فلاں گاڑی میری نہیں بکی، اوہ ہوئے نماز سے میں کیوں گیا، کاش کہ وہ کام کر لیتا. یا طالب علموں کا معاملہ کہ میں نے فلاں واجب یا مستحب انجام دینے کے لیے چلا گیا تو فلاں میرا جو ہے نا وہ معاملہ رہ گیا. تو یہ حزن ناقابل قبول ہے. یہ حزن، کون سا حزن اچھا ہے جس کو پیغمبر فرما رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی دوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کو غم آنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ کسی سے پیار ہے نا آپ کو، جب وہ نہیں ملے گا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غم. اور یہ آہستہ 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 محبت دو آتشہ ہوتی چلی جاتی ہے، غم بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے آنکھوں سے لڑیاں چھلکنا شروع ہو جاتی ہیں. یا پھر ایک اور، یہ محبت اللہ کے ساتھ، اور ایک اور محبت، ایک دوست ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ افسردہ ہے، میں اس کی وجہ سے افسردہ ہو جاؤں، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے میں غمگین ہو جاؤں. اللہ ایسے غم کو، ایسے غمگین آدمی کو، ایسی افسردگیوں کو کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے. ایسا افسردہ ہونا، یا مثال کے طور پر اسی واسطے کہتے ہیں کہ جو حسین کے غم میں روتا ہے اور ایک آنسو بہاتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل حسینی ہو گیا ہے. یعنی اس کا دل یہ کرتا تھا اگر خدایا کاش میں وہاں پر ہوتا تو میں وہاں پر امام کی حمایت کرتا. اسی واسطے ہم آج روتے ہیں، عشق کی وجہ سے روتے ہیں، اس جان کو قربان نہ کرنے کی وجہ سے روتے ہیں. لیکن جو کربلا کے اندر شہید ہونے کے لیے گئے تھے وہ روتے ہوئے نہیں گئے تھے، وہ تو ہنستے ہوئے گئے تھے، اور انہوں نے جا کر بہترین جنگیں انجام دی تھی. تو یہ ان اللہ یحب کل قلب حزین، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا حصہ ویحب کل عبد شکور، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے کو بھی پسند کرتا ہے. ایک حدیث میں، اسی حدیث کے ضمن میں علامہ مجلسی اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ کچھ بندوں کے متعلق جب پوچھا جائے گا کہ ہاں تم نے فلاں کا شکریہ ادا کیوں نہیں کیا، تو کہ میں نے فلاں شخص کا اس واسطے شکریہ ادا نہیں کیا کہ خدایا میں اس کو بھی تو نے ہی دیا تھا، تو میں تیرا شکر گزار ہوں، اس کا کیوں شکر گزار ہوں. تو اللہ ان کو کہے گا کہ اگر تو اس کا بھی شکر گزار ہوتا تو یہ مجھے بہت پسند تھا. اور اسی کے ضمن فرماتے ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا. کسی نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے تو 2 بول جملے کے کہہ دو بڑی مہربانی آپ کے، آپ نے میرے ساتھ یہ اچھا کام انجام دیا ہے. کیونکہ اس طرح سے مخصوصاً طلاب کو یہ کہوں گا، جب آپ کو آ کر لوگ اموال دیتے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے تو ان کو دعا دینا ضروری ہے، تاکہ ان کو اندر وہ چیز پیدا ہو، لوگوں کے اندر مزید شجاعت پیدا ہو کہ مال دنیا سے اپنے آپ کو توڑیں، ہٹائیں، اور اپنے دل کو اللہ کے ساتھ مربوط کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.